نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ عہد حاضر میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس کے ضمن میں ایک تو اس اعتبار سے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک عمدہ مثال ہے۔ تو اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء اور رسل ہیں ان کے طریقہ ہائے کار میں تھوڑا تھوڑا اختلاف نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا منہاج کچھ اور نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کا منہاج قدر مختلف ہے، حضرت عیسیٰ کا منہاج قدر مختلف ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس قدر واضح طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ تو صرف 1400 برس پرانی بات ہے نا، تاریخ کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا، یہ کوئی پری ہسٹورک ایرا نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ سیرت جو ہے آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر اور آپ کی حیات طیبہ کے اختتام تک ہر چیز جو ہے بالکل کلیئر سامنے۔ تو ہمارے لیے جو اسوہ ہے در حقیقت وہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ بات جو قرآن مجید کی اس آیت سے مستنبط ہوتی ہے، اس کو کہا ہے بالکل واضح الفاظ میں حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اسے ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے بیان کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نامزد کیا حضرت عمر کو اپنے جانشین کی حیثیت سے، تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں یہ الفاظ تھے، ان ھذا الامر، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے جس کے لیے میں جانشین بنا رہا ہوں اپنی جگہ اپنے انتقال کے بعد عمر کو، ان ھذا الامر لن يصلح آخرہ الا بما صلح به اولہ، اس کا جو آخری دور کا معاملہ ہوگا وہ درست نہیں ہو سکے گا مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے دور کا معاملہ درست ہوا۔ اب پہلا دور ہے حضور کے فوراً بعد خلافت علی منہاج النبوہ، اور آخری دور ہے جو قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہونا ہے۔ اب اس میں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، ان میں احادیث جو ہیں ہم نے نوید خلافت کے عنوان سے لاکھوں کی تعداد میں وہ احادیث چھاپ کر جو ہے پھیلائی ہیں عام کی، تو وہ احادیث بالکل صریح ہیں۔ تو اول اور آخر، اول خلافت قائم ہوئی کس طور سے؟ قائم تو سارا نظام محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین نے تو پھر اس کو کیری کیا، آگے بڑھایا، چلایا، انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے پر لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اور پھر اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام دار الہجرہ، امام مدینہ، انہوں نے فرمایا لن يصلح آخر هذه الامہ اذا الا بما صلح به اولها، ہرگز درست نہیں ہو سکے گی اس امت کے آخری دور کے حالات مگر اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کے حالات درست ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے وہ دلائل رکھے ہیں جن کی روح سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سیرت النبی میں جو ہمارے سامنے منہاج انقلاب آیا ہے قدم بقدم دیکھیں۔ جہاں تو حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہو وہاں تو جو کا تو اسی قدم کو اسی طور سے اختیار کرنا لازم ہے، جہاں حالات میں تبدیلی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس تبدیلی کا تقاضا کیا ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلا قدم تھا دعوت، دعوت ایمان کی بذریعہ قرآن، اس کے لیے تمام ممکنہ ذرائع ابلاغ جو بھی حاصل کیے جا سکتے ہوں ان کا استعمال، پہلا قدم۔ اسے ہمیں جو کا تو رکھنا ہے۔ قرآن ہمارا میڈیم آف دعوت کا جو مرکز و محور ہے، ذریعہ ہے، وہ قرآن ہے۔
یہی وجہ آپ دیکھیے کہ میں نے ویسے تو یہ کہ سن 51 سے میں اسلامی جمع طلبہ کے زمانے سے ہی قرآن مجید کا درس دیتا چلا آیا ہوں، جمعیت کے اجتماعات میں، جماعت کے اجتماعات میں، جماعت اسلامی کے دور میں، لیکن سن 65 سے لے کر تو اور یہ آج تک تو میری زندگی کا اکثر و بیشتر جو ہے میری وقت، میری صلاحیت، جو بھی ورکنگ کیپیسٹی ہے، ایک تو آدمی سوتا بھی ہے، استراحت کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، جو بھی ورکنگ پوٹینشیل ہے، جو بھی میرے ورکنگ آورز ہیں، ان کا بیشتر حصہ لگا ہے قرآن مجید کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، درس قرآن کے ذریعے۔ اسی سے یہ قرآن انجمن قائم ہوئی، قرآن کالج، قرآن اکیڈمیز، قرآنی تربیت گاہیں، قرآنی کانفرنسیں، پھر ہم نے خاص طور پہ تراویح کا نظام بنایا کہ کم سے کم رمضان میں ایک مرتبہ انسان قرآن مجید میں سے گزرے سمجھ کر۔ یہ سارا کام کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ منہج انقلاب نبوی کے مطابق دوبارہ انقلاب اسلامی کو برپا کرنے کے لیے پہلا قدم یہی۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ جو اصل فلسفہ ہے اس میں انقلابی، وہ توحید ہے۔ توحید کے دو پہلو ہیں، اعتقادی اور توحید کی جو کورولریز ہے کہ جن کی در حقیقت جن سے کہ وہ انقلابی نظریہ وجود میں آتا ہے۔ اعتقادی طور پر وہاں اس کی زیادہ ضرورت تھی، آج ہمارے ہاں اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سب لوگ اس اعتقادی طور پر جو ہے بہرحال اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں۔ عمل میں خامیاں کہیں ہیں، ان میں بھی بڑی باریک بحثیں ہو جاتی ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے میں کسی کا واسطہ دیا جا سکتا یا نہیں دیا جا سکتا، اب اس میں بحثیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ دعا اللہ ہی سے کرنی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے۔ جو لوگ جاتے بھی ہیں قبروں پر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کر اصحاب قبر سے تو کچھ مانگنے نہیں جاتے، دعا تو ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ باقی قبروں پر جانے کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ قبرستان جایا کرو، زیارت کیا کرو، جا کے وہاں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب ان کے دلوں میں کیا ہے وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ جہاں تک نظری اعتبار سے ایٹ دی فیس آف اٹ وہ توحید کو اعتقادی طور پر تو مانتے ہیں، البتہ اگر کوئی کمی ہے تو درس قرآن کے ذریعے سے ان کی وہ کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات قرآن مجید میں واضح ہو جاتی ہے کہ مشکل کشا اس کے سوا کوئی نہیں، حاجت روا اس کے سوا کوئی نہیں، دعا اس کے سوا کسی سے نہیں کرنی، فرشتے ہیں لیکن یہ کہ فرشتوں سے آپ دعا نہیں کر سکتے، اسی طرح اولیاء اللہ کی ارواح ہو کہیں لیکن آپ ان کو پکار نہیں سکتے، آپ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے، آپ تو اللہ کو پکاریں گے۔ تو گویا کہ اگر کہیں اعتقادی اعتبار سے چور دروازوں سے شرک جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آ بھی گیا ہے تو درس قرآن جو عام آدمیوں کے لیے ہے اس سے اس کا ازالہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ البتہ جو آپ کا ایلیٹ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس توحید کے انقلابی تصور کو زیادہ ایمفیسائز کیا جائے۔ انقلاب ہمیشہ دنیا میں جب آتا ہے تو پہلے اس قوم کے اندر جو انٹیلیجنسیا ہوتا ہے پہلے وہ کسی نظریے کو قبول کرتا ہے۔ انقلابی نظریہ ظاہر بات ہے کہ عام آدمی دیہاتی کی سمجھ میں شروع میں نہیں آتا، وہ تو جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے، پھر وہ عام ہوتا ہے، پھر وہ نظموں کے ذریعے سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مارکسزم کس بلا کا نام ہے، وہ یہ جو ریڈی والا کہتا تھا استحصال، تو اسے کیا پتا استحصال کے معنی کیا ہے؟ تانگے والا بھی استحصال کا لفظ بول رہا ہے، اتنا ثقیل لفظ ہے عربی زبان کا، انہیں کیا پتا؟ یہ تو سارا جو فلسفہ تھا مارکسسٹ، اس فلسفی جس سے ڈرامہ نویس فیض احمد فیض جیسے شاعر، بڑے بڑے لوگ جو ہیں افسانے لکھنے والے، ڈرامے لکھنے والے، وہ جب اس سے پوزیس ہوئے انہوں نے اپنے افسانوں، غزلوں، نظموں کے ذریعے سے وہ عوام کے اندر پہنچا دیا۔ تو سب سے پہلا ہدف ہوتا ہے جو کسی معاشرے کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جدید ٹرمینالوجی میں ری انٹرپریٹڈ فلسفی دین کا، جس کے لیے کہ علامہ اقبال کی کتاب جو ہے اٹس دی فرسٹ اٹیمپٹ آف اٹس کائنڈ، پہلی کوشش، یوں سمجھیے کہ جدید علم کلام کا یہ قاعدہ ہے، پرائمر ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس لیے کہ آپ کو انٹیلیجنسیا تک اسلام کے عقائد کو پہنچانے کے لیے جس طرح کے دلائل کی ضرورت ہے، جس طریقے کی اپروچ کی ضرورت ہے، وہ علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں اختیار کی۔ ان کی بعض نتائج سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان دی رائٹ ڈائریکشن، صحیح رخ پر وہ پہلی کوشش ہے۔ اس حوالے سے یہ دونوں پہلو جو ہیں ہمیں سامنے رکھنے ہیں۔ اس لیے میرے درس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ شکایت ہوتی ہے، یہ آپ کا درس کا لیول اونچا ہوتا ہے، عام آدمیوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، حالانکہ میرے
درس کی مجالس میں عوام بھی آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی کسی کو محسوس نہیں کیا کہ وہ پرٹربڈ ہو کہ اس کی سمجھ میں بات نہ آ رہی ہو، اس لیے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں تو ریپیٹ کرتا ہوں. ایک بات اگر مشکل انداز میں آئی ہے تو اس کو آسان انداز میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ دوہرا دوں. ایک بات انگریزی کے حوالے سے کہی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں بھی اس کا متبادل جو ہے وہ لے آؤں. بہرحال یہ اپنی سی کوشش ہے، کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے یوں کا توں ہمیں حضور کے اس لاہ عمل کو اختیار کرنا ہے کہ دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اس کے لیے ذرائع ابلاغ جو بھی اویلیبل ہوں سب کا بھرپور استعمال. نمبر 2، آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کو ڈسپلن ہونا چاہیے، اس میں کارڈرز کا تعین ہونا چاہیے، کسی کی محنت، کوشش، جد و جہد، ایثار کے حوالے سے. اب اس میں یہ ہے کہ اگرچہ میرے نزدیک دستوری جماعت سازی بھی حرام نہیں ہے، جائز ہے. جیسے جماعت اسلامی ہے، اس کا ایک دستور ہے. جو شخص بھی جماعت کا رکن بنتا ہے وہ اس دستور کی اطاعت کرنے کا عہد کرتا ہے، اس کا حلف اٹھاتا ہے، تب وہ جماعت کا رکن بنتا ہے. تو گویا کہ جماعت کا اس کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے، لیکن وہ شخصی بیعت نہیں ہے. نہ مولانا مودودی نے خود بیعت لی تھی، نہ آج قاضی حسین احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہے. شخصی بیعت نہیں ہے. وہ بیعت کس کی ہے؟ دستور کی ہے. دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کا کہنا مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. تو ڈسپلن کا تقاضا تو پورا ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس کو بیعت ماننے کو تیار ہوں. وہ دستوری بیعت ہے، لیکن 3 درجے جو ہے شخصی بیعت افضل ہے. تو ہم افضل کو چھوڑ کر مفضول کو کیوں اختیار کریں؟ سب سے پہلے افضلیت کیا ہے؟ قرآن میں ذکر جو ہے وہ تو در حقیقت شخصی بیعت کا ہے. حدیث میں ذکر جو ہے وہ تو شخصی بیعت کا ہے. حضور کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، کوئی دستور کے ہاتھ پر بیعت نہیں گئی، کسی دستور کا حلف نہیں اٹھایا گیا. گویا کہ نصوص جن کو ہم کہتے ہیں، قرآن اور حدیث، یہ نصوص ہیں. تو منصوص بیعت جو ہے وہ شخصی بیعت ہے. پھر سیرت میں ہم دیکھتے ہیں حضور نے بیعتیں لی ہیں، تو گویا کہ مسنون یہ بیعت جو ہے وہ شخصی بیعت ہے. پھر تیسرے یہ کہ حضور کے دور سے لے کر کم سے کم 20ویں صدی کے آغاز تک 1300 برس تک مسلمانوں کا جو اجتماعی ادارہ بھی قائم ہوا وہ شخصی بیعت کی بنیاد پر ہوا. گویا کہ ہماری ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے، یہ معصور ہے، یہ ہماری روایات میں ہے. اگر تزکیہ نفس کے لیے کوئی تنظیم قائم کی گئی یا کوئی انتظام کیا گیا تو بیعت کی بنیاد پر، بیعت ارشاد جسے کہتے ہیں. حکومت قائم ہوتی تھی بیعت کی بنیاد پر. حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بیعت کی بنیاد پر. حضرت حسین میدان میں آئے، چونکہ یزید کی خلافت کو انہوں نے چیلنج کیا کہ یہ درست نہیں ہے، لہذا انہوں نے بیعت لی. وہ بیعت کرنے والے مڑ گئے، انہوں نے بیعت جو ہے فسخ کر دی، تو اس کا وبال ان پر ہوگا. حضرت حسین پر کوئی الزام نہیں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی میں جب یہ کولونیل سیلاب آیا ہے عالم اسلام میں اور سب مسلمان حکومتیں اس میں بہہ گئی ہیں، تو جتنی بھی ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی ہے وہ سب بیعت کی بنیاد پر. مہدی سوڈانی سوڈان میں بیعت کی بنیاد پر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. انہوں نے جہاد کرنے کے لیے پہلے منظم چاہیے نا، قوت، تنظیم، جماعت، بیعت کی بنیاد پر. سنوسی لیبیا میں اطالویوں کے خلاف جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر تنظیم. امیر عبد القادر الجزائری انہوں نے فرانسیسیوں کے خلاف جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر تنظیم. امام شامل روسیوں کے خلاف جہاد کیا، بیعت کی بنیاد پر تنظیم. ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ارادہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا تھا لیکن ابتدا وہ کرنا چاہتے تھے اور کی انہوں نے جو سکھوں کے خلاف جہاد سے، انہوں نے بھی بیعت کی بنیاد. اس صدی کے آغاز میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت بنائی 1913 میں، حزب اللہ، بیعت کی بنیاد پر. 1930 میں یہ فتنہ جو ہے قادیانیت کا، اس کی سرکوبی کے لیے علماء نے جماعت بنائی. امیر شریعت مقرر کیا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، بیعت کی بنیاد پر. اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں بہت بڑے بڑے علماء تھے. مولانا انور شاہ کاشمیری جیسا رحمۃ اللہ علیہ بیہقی وقت، اور مولانا احمد علی لاہوری جیسا شیخ وقت، انہوں نے بھی بیعت کی ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھ پر. تو یہ ہے معاملہ. ہاں مولانا مودودی نے جماعت قائم کی تو بیعت کی بنیاد پر نہیں کی.
البتہ علامہ اقبال اپنی زندگی کے آخری دور میں 35-36 میں جمعیت شبان المسلمین کے نام سے جو ایک جماعت بنانا چاہتے تھے وہ بیعت کی بنیاد پر تھی. بالفعل اس کا آغاز نہیں ہو سکا، لیکن اس پر اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو علامہ اقبال کی آخری خواہش کے نام سے ہمارا کتابچہ چھپا ہوا ہے جس میں اس کی پوری تفصیل درج ہے. وہ بھی بیعت کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتے تھے. صرف اس میں ہم نے دیکھا کہ مولانا مودودی نے جو ہے وہ بیعت نہیں لی، لیکن پھر ہم نے تنظیم بنائی ہے، تنظیم اسلامی، وہ بیعت کی بنیاد پر ہے. وہی حدیث متفق علیہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے وہی حدیث جو ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، انی ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف. اطاعت جو اب ہوگی حضور کے بعد وہ مطلق نہیں ہے کہ جو حکم بھی وہ دیں وہ ماننا پڑے گا، نہیں، وہ شریعت کے خلاف حکم نہیں دے سکتا. وہ کہہ دے میں نماز منسوخ کرتا ہوں تو نہیں، اس کی بیعت کر دی جائے گی. نماز منسوخ نہیں ہو سکتی. میں روزے منسوخ کرتا ہوں وہ نہیں کر سکتا. تو فی المعروف، انی ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف. باقی پوری حدیث وہی ہے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علیہ وعلی لا انازع الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم. تو یہ ہے میرے نزدیک حضور کا چھوڑا ہوا اسوہ. اس پر تفصیل سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. حضور کو کوئی بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی. آپ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے. آپ کی اطاعت تو ہر حال میں ہر کلمہ گو پر فرض تھی. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کسی ایڈیشنل فارمل معاہدے کی ضرورت نہیں تھی حضور کو. رسول ہونے کے ناطے جو ہے آپ کی اطاعت فرض تھی. لیکن نہیں، آپ نے پوسٹیریٹی کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے اسوہ چھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تیسری چیز تربیت کے وہی اصول ہوں گے. ہمیں جہاں بھی موقع ملا ہے، اگر جمعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کس لیے تھا؟ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس. یہ دوسری بات ہے. ہمارے ہاں اب وہ ایک صرف ریچول بن کر رہ گیا، ایک جو ہے رسم ہے، اس کے اندر وہ اس کی روح ختم ہو گئی. ہمیں جہاں موقع ملا ہم نے اس جمعے کے اندر وہ روح داخل کر دی. قرآن مجید ہی کا تذکرہ، قرآن مجید ہی سے تذکیر، قرآن مجید ہی کے حوالے سے حالات حاضرہ کے اوپر بھی تنقید یا کوئی تبصرہ، سارا قرآن کے حوالے سے جہاں ہمارا موقع ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. ورنہ یہ ہے کہ بہرحال ہمیں اس کی جگہ اپنے ہفتے وار اجتماعات رکھنے پڑے ہیں. یعنی جو کام جمعے سے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب جمعے سے تو حاصل نہیں ہو رہا. وہ تو ایک رسم بن گئی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. لہذا اس کے لیے ہفتے وار اجتماعات اور درس قرآن. ہماری سب سے بڑی علامت جو ہے تحریک تنظیم اسلامی کی وہ درس قرآن، درس و تدریس. اب یہ 1 ایئر کورس قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، تاکہ وہ انقلابی فکر جو ہے وہ مستحضر رہے ذہن کے اندر، تازہ رہے، اس کے اوپر کہیں گرد و غبار نہ آ جائے. پھر نمبر 2 یہ کہ سمع و طاعت کا عادی ہونا. یہ جو ڈسپلن ہے تنظیم کا، اس کی پابندی کریں گے تو سمع و طاعت کی جو ہے وہ خوب جو ہے پیدا ہوگی، عادت ہوگی. اجتماع ہے، جانا ہے. چاہے آپ کہیں کہ صاحب وہاں کچھ حاصل تو خاص نہیں ہوتا، لیکن ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ جائیں. چاہے وہاں خالی بیٹھے رہے، لیکن آپ نے ایک ڈسپلن کا تقاضا تو پورا کر دیا نا. آپ کو معلوم ہے فوج میں کیا ہوتا ہے؟ فوج میں جو سارے سال ایکسرسائزز ہوتی رہتی ہے کائے کے لیے. پاکستان بنے ہوئے جو اب 53 سال ہو گئے، اس میں کتنے دن فوج لڑی ہے؟ گنتی کے دن ہوں گے، 50 دن ہوں گے. اور کتنے ہوں گے؟ میجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سارے دن جوڑ لیجئے جو بھی جنگیں ہوئی ہیں تو کتنے دن ہو جائیں. لیکن یہ سارا سال مشقیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایکسرسائز. یہ ایکسرسائز ہے کہ جو در حقیقت چاق و چوبند رکھتی ہے. ان کا حاصل اس وقت کوئی جنگ نہیں ہوا، بہت خرچ ہوتا ہے بے تحاشا، اس کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں. ایکسرسائز ہوتی ہیں، یوں ہی تو نہیں ہو جاتی. ٹینک نکلتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، تو سارا کچھ خرچ ہوتا ہے تب. لیکن یہ کس لیے ہے؟ تاکہ چاق و چوبند رہے کارکن. تو نظم کے تحت اجتماعات کا جو نظام ہے اس کے جو پابندی کریں گے، پھر انہیں ہم ملتزم کہتے ہیں کہ واقعی وہ چمٹے ہوئے. التزام کے معنی چمٹ جانا، لزوم چمٹ جانا. وہ ہے ملتزم رفقا کے جو نظم کی پابندی کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس ڈسپلن کا عادی انسان ہوتا ہے.
تیسرا ایمان بالآخرہ کے حوالے سے تن من دھن. اب اس میں ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں میں فرق رہے گا، کس درجے ایمان پینیٹریٹ کر گیا ہے. ہر شخص کے اندر اس کا معاملہ علیحدہ ہوگا، کس شخص کے اندر کتنی گہرائی اس ایمان کی ہے، کس شخص کے دل میں کتنا یقین پیدا ہو چکا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. لہذا اسی مناسبت سے وہ ایثار کرے گا، قربانی کرے گا، جان دے گا، جو بھی کرے گا. اس میں ہم کوئی جو ہے ایک لاٹھی سے، اندھے کی لاٹھی سے سب کو ہانک نہیں سکتے. نہ یہ صحابہ میں ایک جیسا معاملہ تھا، ضعفاء بھی تھے، ان کے ہاں تو آپ کو منافق بھی تھے. ہمارے ہاں تو اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ کسی شخص میں ایسی چیز دیکھتے ہیں تو اسے تنظیم سے نکال دیتے ہیں. تو وہاں تو تنظیم سے نکالنے کا سوال نہیں تھا، تنظیم سے نکالنے کے معنی ہوتے کہ وہ کافر ہو گیا، لہذا وہ تو مرتد ہوتا، اسے قتل کرنا پڑتا. لہذا وہاں وہ نکالنا نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کی اپنی جمعیت کے اندر منافق موجود تھے، عین وقت پہ ظاہر ہو جاتے تھے. ضعفاء بھی تھے، کمزور بھی تھے، جن سے کہ مختلف مواقع پر مختلف کمزوریاں صادر ہو جاتی تھیں. اور وہ بھی لوگ تھے جو ہم وقت ہمتن لگے ہوئے تھے. وہ لوگ بھی تھے جو اپنا کچھ کاروبار بھی کرتے تھے، دھندا بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے اور کام بھی کرتے تھے. ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک دکان کے اوپر دو آدمیوں نے مل کر جو ہے ساجھا کر لیا اور کہا کہ ایک دن میں جو ہے دکان پر بیٹھوں گا، تم حضور کی صحبت میں رہنا، اور تو اگلے دن جو ہے تم دکان پہ بیٹھنا، میں سارا دن حضور کی صحبت میں گزاروں گا. تو یہ آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گی. کچھ وہ لوگ تھے جو ہمہ وقت کارکن ہو گئے تھے، جنہیں آپ اصحاب صفہ کہتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ آ گیا کہیں سے صدقہ خیرات تو کھا لیا، ورنہ نہیں، بھوکے سو رہے ہیں، لیکن حضور کی صحبت سے متمتع ہو رہے ہیں. انہی میں سے 70 کو حضور نے بھیج دیا تھا، کیونکہ نجد کے قبائل نے دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں کچھ اپنے مبلغ بھیجیے جو ہمیں قرآن پڑھائیں، دین سکھائیں. اور پھر دھوکے سے ان سب کو شہید کر دیا. ایک آدمی ان میں سے بچ کر آیا تھا، انہی میں سے تھے وہ ہمہ وقت کارکن تھے. فرق یہ ہے کہ آج اگر آپ کسی کو اپنے ہاں ہمہ وقت کارکن رکھیں گے تو اسے کچھ نہ کچھ تنخواہ دینی پڑے گی، اس کے اخراجات. وہاں کوئی تنخواہ نہیں تھی. ان اصحاب صفہ کی کوئی فیملیز نہیں تھی، ان کی کوئی شادیاں نہیں تھیں، ان کے کوئی نکاح نہیں تھے، ان کے کوئی بچے نہیں تھے. ذات اپنی تھی نہ چھڑی. اس چھڑی ذات کو اگر کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو بھوکے سو گئے. اور حضرت ابو ہریرہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہوتا تھا کہ فاقے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی. اور لوگ یہ سمجھتے تھے مدینے والے کہ شاید انہیں مرگی کا دورہ پڑا ہے، تو وہ آ کے الٹے میرے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے دباتے تھے. تو یہ اور مصیبت کہ اصل میں وہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہوا. اس زمانے میں ہوگا یہ خیال کہ مرگی کا دورہ جسے پڑا ہو، اس کی گردن کو اگر دبایا جائے تو اس سے پھر وہ دورے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. تو الٹی ان کی گردن جو ہے وہ اس کو دباتے تھے پکڑ کر اپنے پیروں تلے. حالانکہ ان کو وہ در حقیقت فاقے کی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوشی یا غنودگی طاری ہوئی تھی. بہرحال یہ معاملہ ہے کہ وہ تربیت کے وہ سارے مراحل جو ہے ہمیں اختیار کرنے ہیں. اور رہ گیا وہ اصل تربیت، وہ میں پچھلے بیان کر چکا ہوں، قیام اللیل. اور پھر اس کے بدل کے طور پر ایک تو تھا وہ قیام 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات. یہ تو رہا ہے صرف 10 مہینے یا 12 مہینے یا بعض روایات کی روح سے 16 مہینے. باقی اس کے بعد جو ہے اس کو نرم کر دیا گیا فوراً. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اس کو مزید نرم کیا گیا. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. یہ گویا کہ بدل کے طور پر اس کے دے دیا گیا. ہاں جو ہمت کرے، جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان بنا دے، وہ تہجد کی نماز کا بھی التزام کرے، رات کو کھڑا ہو. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ ہمارا نظام رہے گا. باقی نماز ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، روزہ ہے تاکہ اپنے نفس کے تقاضوں، حیوانی اور جبلی تقاضوں پر کنٹرول حاصل کرے. زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، صدقات ہے تاکہ مال کی محبت دل سے کھرچی جائے. ان چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی کام جو حضور نے کیا تھا وہی ہمیں کرنا ہے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، اپنے فلسفے نہیں، اپنی تصانیف نہیں، اپنی تقاریر نہیں. ہاں قرآن کو سمجھانے کے لیے تقریر ہمیں کرنی پڑتی، یہ دوسری بات ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے جو ہماری لوگ نہیں سمجھتے. اس کا مفہوم واضح کرنا، جبکہ حضور کے لیے یہ تھا کہ قرآن آپ پڑھتے تھے، آپ خود عرب تھے، آپ کی زبان عربی تھی، جن سے آپ مخاطب تھے وہ عرب تھے، ان کی زبان عربی تھی. تو اس دل خیزت بر دل ریزت، اس کی کوئی تشریح کرنے کی لمبی چوڑی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن یہ کہ میڈیم قرآن،
تنظیم بیعت کے ذریعے سے، تربیت کا وہی نظام۔ اب چوتھا مرحلہ آتا ہے، اس میں کچھ فرق ہوگا۔ چوتھا مرحلہ ہے پیسو ریزسٹنس۔ وہ پیسو ریزسٹنس وہاں فوری طور پر تو نہیں، 3 سال تک تو وہ صرف وربل جو تھی پرسیکیوشن ہوئی تھی، اور وہ بھی حضور ہی پر سینٹرڈ تھی۔ چوتھے سال سے فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی، مار پیٹ، جو بھی ہم اس کی تفاصیل کچھ نہ کچھ دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ اب یہ بن گیا ہے کہ وہاں تو در حقیقت جو شخص کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اس کو مار پڑتی تھی۔ اب لا الہ الا اللہ کہنے پر تو مار تو نہیں پڑتی۔ اگر آپ 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جائیں چوک میں اور دھونی روا کر وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا جو ہے وہ ورد شروع کر دیں، تو لوگ تو دودھ جلیبی پیش کریں گے آپ کو، وہ مارے گا آپ کو۔ ہمارے ہاں اس وقت جب تک کہ وقت کا نظام یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے، اب اس وقت تک وہ ہمیں نہیں چھیڑے گا۔ البتہ پیسو ریزسٹنس کی کہاں ضرورت پیش آئے گی وہ سمجھ لیجئے۔ اس وقت جب کہ وہاں صحابہ کو لا الہ الا اللہ پر مار پڑ رہی تھی، شریعت کے احکام نہیں تھے، شراب حرام نہیں تھی، پردہ لازم نہیں تھا، سود حرام نہیں تھا۔ ہمارے پاس آج شریعت موجود ہے، شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں مار پڑتی ہے۔ آپ شرعی پردہ گھر میں نافذ کیجئے اور آپ کا بائیکاٹ شروع ہو جائے گا، آپ اپنے برادری میں نکو بن جائیں گے، باہر نکال دیے جائیں گے، آپ کو اپنی بچیوں کے رشتوں کا جو ہے وہ لالے پڑ جائیں گے، آپ کے بیٹوں کو بھی کوئی جو ہے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ کیجئے، رشوت لے رہے تھے اور خوب اللے تھللے تھے، پراٹھے اور انڈے کھا رہے تھے ناشتے میں، اب رشوت ختم کر دی، چھوڑ دی، تو اب سوکھی روٹی بمشکل مل رہی ہے، گھر والے آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ کہاں کا تقویٰ کا حیضہ انہیں ہو گیا، باقی دیکھو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، بڑی لمبی داڑھی ہے، رشوت لو لیتا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہمارے باپ کو یا ہمارے شوہر کو؟ آپ کو جنگ جو ہے گھر میں لڑنی پڑے گی۔ کسی سودی ادارے میں ملازم تھے یا سودی کاروبار کر رہے تھے، سودی ادارے میں بینک میں 15,000 روپے تنخواہ مل رہی تھی، اب وہ چھوڑ دیا، کہیں 5,000 روپے کے اوپر جو ہے اکاؤنٹنٹ ہوئے، اب گھر والے کیا کریں گے؟ لڑائی لڑیں گے کہ نہیں آپ سے؟ یہ ساری مار پڑے گی آپ کو شریعت پر عمل کرنے میں۔ لیکن یہ مار ایسی ہے جیسے کہ پولیس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی مار مارو جو نظر نہ آئے، اندر کی مار ہو، اندر کا درد ہو، اندر کی چوٹ ہو۔ یہ چوٹ اندر ہی اندر لگتی ہے، اپنے ہی خاندان والوں کو معلوم ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہے، پبلک میں اس کا جو ہے مظاہرہ نہیں ہوتا۔ پبلک میں تو مظاہرہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم چیلنج کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، اور جو اقتدار اعلیٰ ہے وقت کا وہ سمجھ لے گا کہ واقعتاً یہ اب ہمارے لیے خطرہ ہے، پھر لاٹھی چارج بھی ہوں گے اور پھر جو ہے جیلوں میں بھی ٹھونسے جائیں گے۔ تو اس وقت جا کر وہ جو پیسو ریزسٹنس ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گا۔ ان حالات میں، موجودہ حالات میں، جب کہ آپ خاص طور پر ایک مسلمان معاشرے میں کام کر رہے ہوں، تو فوراً ابتدائی دعوتی مرحلے میں کسی بھی اس طرح کے تشدد کا یا پرسیکیوشن کا کہ جس کے نتیجے میں آپ کا وہ صبر جو ہے نمایاں ہو کر اجتماعی سطح پر نگاہوں میں آ جائے لوگوں کی، وہ ممکن نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، ایکٹیو ریزسٹنس کیا ہوگی؟ ایکٹیو ریزسٹنس وہی نہیں انل منکر کے لیے اب کھڑے ہو جانا۔ ویسے تو ہماری دعوت جو ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ دعوت کے یہ 3 ہی پہلو ہیں، خیر کی دعوت، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، بندگی رب کی دعوت، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ لیکن بدی سے روکنے کے 3 مراحل ہیں۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تو ظاہر بات ہے کہ اضعف الایمان سے تو نکل آئے ہیں وہ لوگ جو ایک دین کی اقامت کی جد و جہد میں شریک ہوئے۔ کس لیے ہوئے؟ انہیں برائی سے نفرت ہے، کفر سے نفرت ہے، کفر کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، ایک جد و جہد کرنے کے لیے وہ ایک جماعت میں، تحریک میں شامل ہوئے۔ لیکن جب تک طاقت کافی نہیں ہے، باللسان کریں گے صرف، امر بالمعروف بھی نہیں، منکر بھی، بالید نہیں ہوگا، طاقت اس کا استعمال نہیں ہوگا۔ طاقت کا استعمال ہوگا جب ہم ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کر لیں، جب ہم یہ طے کر لیں کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس پورے نظام کے ساتھ ایک ٹکر مول لے سکتے ہیں۔ وی آر اسٹرانگ انف، ہماری تربیت کا لیول بھی معیاری ہو چکا ہے، ہمارا نظم اور ڈسپلن کا معاملہ بھی قابل اعتماد ہے، تعداد بھی ہماری کافی ہے،
اب ہم ایک ڈائریکٹ جو ہے کنفرنٹیشن مول لے سکتے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں المنکر بالید، بدی کو روکنے کے لیے طاقت کے ساتھ. اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ بینک نہیں چلنے دیں گے، گھیراؤ کریں گے ہم، نہ کسی کو گھسنے دیں گے نہ کسی کو نکلنے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں، مارو لاٹھیاں، آپ پھینکو آنسو گیس، نہیں اٹھیں گے یہاں سے. یہ پھر آپ کے صبر کا امتحان ہوگا. واقعتاً کس قدر ارادہ کتنا ہے، گولیاں بھی چلیں گی. اس حوالے سے یہ ہوگا طریقہ ہمارا جو کہ اقدام کا ہوگا، جو حضور نے جو آئسولیشن آف قریش، پولیٹیکل آئسولیشن اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ کیا تھا، وہ یہاں پر اس معاشرے میں ہوگا نہیں عن المنکر بالید، ایک چیلنج کے ساتھ. ابھی تو ہم باللسان کر رہے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کرو، یہ سودی معاملہ جو ہے ختم کرو، لیکن ہم یہ چیلنج نہیں کرتے کہ ہم اسے اب نہیں چلنے دیں گے. جب ہم کہیں گے ہم نہیں چلنے دیں گے تب در حقیقت وہ پھر چیلنج ہوگا، وہ پھر ہوگا ایکٹیو ریزسٹنس، وہ ہے اقدام کا مرحلہ. اب اس کے بعد جو ہے ایک شکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتی ہے، وہ دو طرفہ جنگ ہے. وہ ایکٹیو ریزسٹنس جو 1 سال کی ہم دیکھ چکے ہیں، ایک پوری نشست میں نے اس پر صرف کی تھی، پورا 1 سال، رمضان سن 1 ہجری سے لے کر رمضان سن 2 ہجری تک، جو 8 مہمیں، 4 سریے اور 4 غزوات، یہ ایکٹیو ریزسٹنس تھی حضور کی. اس کے نتیجے میں آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا. اے 6 ایئرز لانگ وار جو شروع ہوئی ہے 17 رمضان سن 2 ہجری سے اور آخر میں ختم ہوئی ہے تقریباً 10 رمضان سن 8 ہجری کو، فتح مکہ. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ وہاں 2 طرفہ جنگ تھی. یہاں صورتحال جو ہے انتہائی اہم ہے، جس کو آپ سمجھ لیں. یہاں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے حالات میں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہاں ایک طرف ایمان اور اسلام تھا، ایک طرف کفر تھا. آج مسلمان ممالک میں آپ کام کریں گے تو ادھر بھی اسلام ہے، ادھر بھی اسلام ہے. کافر تو وہ بھی نہیں ہے، نہ بھٹو کافر تھا، نہ ایوب خان کافر تھا، نہ یحییٰ خان کافر تھا، نہ بے نظیر کافر تھی، نہ حسنی مبارک کافر ہے، نہ حافظ الاسد کافر تھا. اللہ صلاح ذالک. ایک بات، اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو نام نہاد مسلمان ہوں ان کے خلاف تلوار استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلے میں علماء بہت سے ایسے ہیں، خاص طور پر جو اہل حدیث مکتب فکر کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کلمہ گو اگر ہے، جب تک وہ کفر بواہ کا حکم تمہیں نہ دے کہ تم کفر کرو، تب تک جو ہے اس کے خلاف آپ طاقت استعمال نہیں کر سکتے، خروج نہیں کر سکتے، بغاوت نہیں کر سکتے. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ کیا جا سکتا ہے، طاقت استعمال کی جا سکتی ہے، مسلح خروج ہو سکتا ہے. اور میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رائے کا قائل ہوں. البتہ انہوں نے شرط عائد کی ہے کہ طاقت اتنی ہو جائے کہ کامیابی کم سے کم بظاہر احوال یقینی نظر آئے. کوئی انسین فیکٹر آ جائے عین وقت کے اوپر اور ناکام ہو جائے وہ بات اور ہے. جو کچھ حالات کے ویزیبل ہیں، فورسیبل ہیں، ان کے اعتبار سے آپ کی حیثیت ایسی ہو کہ کامیابی یقینی نظر آئے، تو پھر آپ جو ہے وہ طاقت استعمال کر کے اور مسلح بغاوت بھی کر سکتے ہیں. میرے نزدیک آج بھی وہ مسلح بغاوت اور 2 طرفہ جنگ جائز ہے، کوئی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا. اسے ناجائز کہنے والے جو بھی ہیں ان سے مجھے اختلاف ہے. البتہ فیزیبل ہونا اور ہے، پرمیسیبل ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے. کسی شے کا جائز ہونا اور ہے، اور اس کا واقعتاً ممکن ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے. اس حوالے سے غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑا فرق آتا ہے. حضور کے زمانے میں نہ تو کوئی مرکزی حکومت قائم تھی جزیرہ نما عرب میں، نہ کوئی سٹینڈنگ آرمیز تھیں کہ لاکھوں کی فوجیں ہوں، ہتھیار بند ہوں، ایئر فورس اور یہ اور وہ اور ملٹری اور پیرا ملٹری اور یہ اور وہ، کچھ نہیں تھا. جبکہ آج حکومت ہے، حکومت ویسٹڈ انٹرسٹ کی حفاظت کرتی ہے. حکومت میں وہی بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ کے لوگ طبقات ہیں، پریویلیج کلاسز، اور وہ سٹیٹس کو چاہتے ہیں، وہ تبدیلی نہیں چاہتے، وہ انقلاب کا راستہ روکیں گے لامحالہ. اور فوج جو ہے وہ ان کا حکم ماننے کی پابند ہے. وہ اگر حکم دیں گے
تو وہ گولیاں چلائیں گے. اس اعتبار سے معاملہ بہت ان ایکول ہو گیا. عوام نہتے اور وہاں ادھر اس مقابلے میں فوج منظم مسلح، اور نہ صرف فوج، ایون ایئر فورس. ہما ایک شہر تھا شام کا کہ جہاں جیسے یہاں جماعت اسلامی کا مرکز ہے منصورہ، تو وہاں بہت بڑا مرکز الاخوان کا تھا، اخوان المسلمون کا. تو انہوں نے ایئر فورس سے حافظ الاسد نے بمبارڈمنٹ کر کے پورے کو تہس نہس کر دیا. کئی ہزار اخوانی ایک دن میں ختم کر دیے چند گھنٹوں کے اندر. یہ تو ہو سکتا اگر فرض کیجئے ابھی مالاکنڈ میں اگر 15-20 ہزار آدمی جو ہے وہ ڈٹ گئے ہوتے، جبکہ حکومت نے اب شروع کر دیا تھا اپنی شو آف فورس، تو ہو سکتا تھا اوپر سے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے یا جو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے بمباری کر کے ختم کرتے. غیر ممکن ہے. اس لیے اتنا ان ایکول ہونے کی وجہ سے فیزیبل نہیں ہے. دوسری طرف آئیے، ایک بڑی تبدیلی آئی ہے پازیٹو سائڈ پر. حضور کے زمانے میں کوئی تصور یہ نہیں تھا کہ حکومت علیحدہ شے ہے اور ریاست علیحدہ شے ہے، بلکہ حکومت حضور کے بہت بعد تک بھی یہ تصور نہیں تھا. آج سوشل ایوولوشن کے پروسیس کے نتیجے میں آج ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت اور شے ہے، ریاست اور شے ہے. ریاست پاکستان علیحدہ ہے، حکومت اس کا ایک ادارہ ہے، انتظامی ادارہ ہے. ریاست کے 3 پلرز، چوتھا بھی شمار کر لیتے ہیں لیکن 3 پلرز عام طور پر، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر، مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. یہ 3 پلرز ہیں ریاست کے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے، حکومت کا ہیڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے، ریاست کا ہیڈ صدر ہوتا ہے. تو ریاست اور حکومت 2 جداگانہ چیزیں ہیں. اور آج یہ تصور ہے کم سے کم جہاں پر کسی بھی درجے میں جمہوری نظام قائم ہے، جیسے کہ ہمارا ملک ہے، ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی جمہوریت ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں بیسک رائٹس ہیں، سٹیزنز کے رائٹس ہیں، رائٹ آف ایکسپریشن، میں جو کہنا چاہوں کہنے کا مجھے حق ہو، رائٹ آف ایسوسیشن اور آرگنائزیشن. ہم جماعت بنا سکتے ہیں، ہم نے تنظیم اسلامی جماعت بنائی ہے، بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے. ہمارے دستور نے ہمیں اس کا حق دے رکھا ہے. ہم جلسے کر سکتے ہیں، الا یہ کہ دفعہ 144 کسی وجہ سے نافذ ہو، جلسے کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو. یہ سارے حقوق ہمیں حاصل. سعودی عرب میں ایسا نہیں ہے، سعودی عرب میں جماعت بھی نہیں بن سکتی. لیکن اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سعودی عرب کے حوالے سے نہیں، یا ان ممالک کے حوالے سے نہیں کہ جن میں پولیس اسٹیٹ قائم ہے اور بڑا ٹوٹلیٹیرین نظام ہے، وہ ان کے لیے پھر مسئلے علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن وہ ملک جیسے مثلا ملیشیا ہے، اس میں ایک جمہوری نظام ہے اور خاصا بہتر جمہوری نظام ہے، ہم سے بہتر ہے. ہمارا بھی ہے، جیسے بھی ہے، لولی لنگڑی نہیں چلتی جمہوریت. ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے، مضبوط آرگنائزیشن نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں کچھ وجہ سے، بار بار مارشل لا آنے کی وجہ سے، لیکن ہے جمہوریت. جمہوریت میں یہ حق ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ حکومت کو بدلیں، اور بدلنے کا ذریعہ یا تو انتخابات اور یا ایجیٹیشن، دونوں جو ہے یہ دستوری ہے. دستور الاؤ کرتا ہے آپ کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے. یو کین کم آن دی روڈز اینڈ ایجیٹیٹ. یہ دستوری حق ہے شہریوں کا آج کے دور میں، بشرطے کہ آپ توڑ پھوڑ نہ کریں، آپ کسی کی جان کو مال کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، بسیں نہ جلائیں، کچھ اور جو ہے توڑ پھوڑ نہ کریں، کاریں نہ جلائیں اور دکانوں کے شیشے نہ توڑیں. جلوس نکالنے کا حق ہے. ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں گے ہم تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلح بغاوت کے ذریعے سے انقلاب لانا اب بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. ہاں کوئی بہت ہی خاص حالات کہیں ہو، ٹیرین ایسا ہو جہاں گوریلا وار ہو سکتی ہو، وہ معاملہ علیحدہ ہو جائے گا. اس وقت میں پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس کو فوکس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یا جہاں پاکستان کے طرح کی کیفیات ہے کہ کچھ نیم جمہوری نظام قائم ہے، جو شہری حقوق ہیں حاصل ہیں، جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، ایجیٹیشن بھی کی جا سکتی ہے، مطالبے بھی کیے جا سکتے ہیں. تو وہاں کیا شکل ہوگی کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ نہیں انل منکر بالید، گھیراؤ. جیسے 50,000 شیعوں نے گھیراؤ کیا تھا سیکریٹریٹ کا، اور اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی تھی اور اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ کمٹ کرے کہ میں اہل تشیع کو زکوٰۃ سے مستثنا کر دوں گا. کیا، مثال موجود ہے ہمارے.
یہ کام شروع ہوا تھا ہندوستان میں، انگریزوں کے خلاف جو ہے سب سے پہلے گاندھی نے مہم چلائی تھی، وہ کیا تھی؟ نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ پہلا قدم کیا تھا؟ ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے، لیکن ہم انگلینڈ کی بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے، کپڑا نہیں خریدیں گے ان کا، ہم تو اپنی جو ہے سوت کاٹیں گے اپنی۔ وہ پوری ایک تحریک بن گئی تھی، بڑے بڑے لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوت کاٹ رہے ہیں، وہ سوت کاٹ کر اس سے کھدر بنیں گے، اس سے وہ کپڑا پہنیں گے۔ ہم کیوں ان کے جو ہے یہ مانچسٹر جو ہے اس کے اندر جو ملیں لگی ہوئی ہیں اور فلاں جگہ پر وہاں کا کپڑا کیوں استعمال کریں؟ دن میں تارے نظر آ گئے جب ان کے کپڑے جو ہیں وہ بکنے بند ہو گئے۔ اتنی بڑی مارکیٹ انڈیا، اتنی بڑی مارکیٹ، آج بھی امریکہ کس قدر لالچی نگاہوں سے انڈیا کی مارکیٹ کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے سول ڈس اوبیڈینس، ہم نمک بنانے جا رہے ہیں۔ وہ پہلی کنفرنٹیشن تھی، مارے کھائیں، بڑے بڑے لیڈروں کے سر پھٹے ہیں اس کے اندر، لاٹھی چارج ہوئے ان پر۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے ہندوستان میں نہیں آیا، اس لیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار جب چھڑ گئی تو حالات جو ہے وہ ذرا مختلف ہو گئے، اور جنگ عظیم ثانی جب ختم ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکل چکا تھا کہ انگریز خود فیصلہ کر چکا تھا ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کا۔ اب اس کی اتنی کمزور ہو چکی تھی حکومت کہ وہ اتنے دور دراز کے علاقوں پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ برٹشرز فیصلہ کر چکے تھے کہ وی ہیو ٹو گو، لہذا یہاں سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے کوئی اور جد و جہد نہیں کرنی پڑی، نہ کوئی مسلح بغاوت کرنی پڑی، نہ یہ کہ کوئی ان آرمڈ ریوولٹ کرنی پڑی۔ لیکن اس کا آخری نشان ہمیں نظر آتا ہے ایران میں۔ ایران میں پھر جو کچھ خمینی کے ماننے والوں نے یا اس کے جو بھی متبعین تھے انہوں نے کیا ہے وہ ان آرمڈ ریوولٹ ہے، غیر مسلح بغاوت۔ سڑکوں پر آ گئے، بلاک کر دیا، فائرنگ ہوئی، جانے دے دی، بھاگے نہیں، ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی، مر گئے۔ عورتیں تک نکلی ہیں، جلوس نکال کر باہر آئی ہیں، اور شیر خوار بچوں کو گود میں لے کر۔ اس سے زیادہ بڑی بات کوئی نہیں ہوتی، ماں کے لیے بچہ اس سے زیادہ محبوب کوئی شے ہے؟ لیکن وہ اس جلوس میں آ رہی ہے جس میں گولیاں چل رہی ہیں، بچے کو گود میں لیا ہوا ہے، خود بھی مرے گی تو گویا کہ بچہ بھی گیا، ورنہ وہ بچے کو گولی لگ گئی تو بچہ اس کے سامنے رکھنا۔ وہ جب یہ ڈٹرمنیشن دیکھی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسے نظر آ گیا بادشاہ کو کہ اب فوج میرے خلاف ہو جائے گی، کب تک مارے گی قوم کو؟ یہ ہے اصل نکتہ۔ جیسے کہ بھٹو کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ بھٹو نے چند دن پہلے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، اس نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ اپنی کرسی کے یہ دونوں ہتھے جو ہیں ان کو پکڑ کر کہا تھا، جیسے میں نے اس وقت پکڑ کر کہہ رہا ہوں، میری کرسی بہت مضبوط ہے۔ لیکن لاہور ہی میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب ہم مزید فائرنگ نہیں کریں گے، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ دو اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ بھٹو کو میسج پہنچ گیا کہ اب فوج میرا حکم نہیں مانے گی۔ تب اس نے پی این اے کے لوگوں کو بلایا اور پھر اس کے ساتھ مصالحت اور ساری جو ہے نیگوسیشن ہوئی۔ یہ ہے کہ اگر ان آرمڈ ریوولٹ کے ذریعے سے لوگ طے کر دیں کہ ہم جانے دینے کو تیار ہیں لیکن یہاں اب انقلاب آئے گا، یہاں تبدیلی لانی ہے، تو پھر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک وقت پر آ کر نیشنل آرمی جو ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا دیتی ہے، ہم مزید نہیں مار سکتے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہماری قوم کے لوگ ہیں، یہ کوئی ہندوستان سے تو نہیں آ گئے، کوئی ہندو اور سکھ تو نہیں ہے، یہ اسی ملک کے، اسی پاکستان کے کتھ اینڈ کن ہمارے اپنے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک فوجی جو گولی چلا رہا ہے اسی کا بھتیجا یا بھانجا جو ہے اس جلوس کے اندر شامل ہو کے جو سامنے کھڑا ہوا ہے، ممکن ہے۔ لہذا ایک وقت میں آ کر فوج جو ہے باؤنڈ ہے کہ وہ کہے گی کہ نہیں۔ دو مثالیں موجود ہیں، اینٹی بھٹو موومنٹ میں بھی ہوا 1977 میں، اور یہی ہوا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی شاہ کو بھاگنے کی؟ شاہ بھاگ گیا، انقلاب آ گئے۔ یہ ہے اس دور میں آخری مرحلے کی فیزیبل شکل۔ اس میں مزید یہ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ بغاوت مسلح کی بات کریں گے تو اس کو اگر آپ نے اوپنلی کہہ دیا تو آپ کو فوراً بین کر دیا جائے گا، دستوری طور پر آپ کو حق ہی نہیں رہے گا کہ آپ کو جماعت بنائیں۔ لیکن یہ چیز وہ ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں برملا کہ ہم ان آرمڈ ریوولٹ کریں گے، اور اس میں کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا کہ تم خلاف دستور بات کر رہے ہو یا خلاف قانون بات کر رہے ہو۔ نہیں، ایجیٹیشن ہے، ہم ماریں گے نہیں کسی کو، اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں گے، ہم کوئی گھیراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں کریں گے، ہم کسی کے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہم برملا یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو قابل گرفت ہو۔ تو پلان جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، اعلان جس کا کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، فیزیبل اگر کوئی ہے تو یہی ہے، لیکن حرام نہیں ہے مسلح بغاوت بھی، اگر حالات اس کا تقاضا کریں
اور فیزیبل نظر آئے تو مسلح بغاوت بھی جائز ہے۔ یہ میں نے ان 6 جو بھی مراحل تھے ان کے ضمن میں آج ہمیں کیا کرنا ہوگا، منہج انقلاب نبوی کو ہم آج کے حالات میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا کیا اس کے اندر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آئیں گی، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔